بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمستند فی ذلک اما مطہریت الماء فی الجملہ و اما مطہریتہ لکل متنجس وَأَمَّا عَدَمُ تَطْہِیرِهِ لِلْمُضَافِ۔ گزشتہ درس میں یہ بات ہوئی تھی کہ مطہرات میں انہوں نے فرمایا تھا کہ کسی بھی متنجس کو پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے ذکر فرمایا پہلے نمبر پر پانی کا کہ ایک تو یہ طے ہو گیا کہ پانی مطہرات میں سے ہے، پھر فرمایا کہ جو بھی متنجس ہو جائے اس کو پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ پھر متنجس کی درمیان میں کچھ قسمیں بنائی تھیں کہ وہ متنجس برتن ہے یا غیر برتن، آیا اس کو کتے نے چاٹا ہے یا اس سے پانی پیا اس سے نجس ہوا، یا خنزیر سے، یا وہ متنجس بول سے ہوا یا غیر بول سے الاخرہ۔ والمستند فی ذلک، آج جو اصل بحث شروع ہو رہی ہے، جو اس کتاب کا موضوع ہے، وہ ہے کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ہر بات پر دلیل کیا ہے۔ اس بات پر دلیل درکار ہے کہ پانی مطہر ہے، اس بات پر دلیل درکار ہے کہ جو چیز بھی متنجس ہو جائے اس کو پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ اس بات پر بھی دلیل درکار ہے کہ پانی خود پانی کو بھی پاک کرتا ہے، ہاں اگر وہ متنجس مضاف ہو تو جب تک وہ مضاف رہے گا یہ پانی اس کو پاک نہیں کرتا، لیکن اگر دوسرا پانی اس میں اتنا زیادہ مل گیا یا اس میں ڈالا گیا کہ وہ مضاف نہ رہا، فرماتے ہیں جب مضاف نہ رہا تو سالبہ بانتفاع موضوع مضاف ہی نہیں رہا، وہ مطلق ہو گیا۔ جب ایسا ہو گیا تو فرماتے ہیں پھر کسی ختم ہو گیا، پھر خود پاک ہو جائے گا، پھر وہ مضاف نہیں رہا۔ یعنی جب تک مضاف ہے اور متنجس ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا، اور جب پاک ہو جائے گا پھر وہ مضاف نہ رہے گا۔ ابھی اور باتیں بھی ہیں، آج ہم نے فقط 3 چیزوں پر دلیل پڑھنی ہے۔ نمبر 1 کہ پانی مطہرات میں سے ہے، اس پر دلیل۔ ہر متنجس کو پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے، اس پر دلیل۔ نمبر 3 کہ اگر آب مضاف ہو، یعنی وہ پانی مضاف ہو، تو وہ جب تک مضاف رہے گا تب تک تو وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر مضاف نہ رہا تو پھر موضوع ختم، سالبہ بانتفاع موضوع ہو جائے گا۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ والمستند فی ذلک، یہ جو گزشتہ درس میں بہت ساری باتیں کی، پانی مطہرات میں سے ہے، متنجس کو پاک کر دیتا ہے، البتہ مضاف کو نہیں کرتا، اگر برتن ہے تو اس کو اتنی دفعہ دھویا جائے، اگر کتے نے چاٹا ہے تو اتنی مرتبہ، خنزیر نے چاٹا ہے تو اتنی، آخر ہی ایک ایک کر کے اب دلیلیں۔ نمبر 1 اما مطہریت الماء فی الجملہ، سب سے پہلی بات پانی کا مطہرات میں سے ہونا، اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی ایسے ہیں فی الجملہ جو کہ مطہرات میں سے ہے۔ اب اس پانی کا مطہرات میں سے ہونا، اس پر دلیل فَمِنَ الْأُمُورِ الْبَدِيهِيَّةِ،
الذی یقتضیہا ارتقاء المتشرع المتوارث یدن بید عن المعصوم علیہ السلام۔ پہلی دلیل، پانی کا مطہرات میں سے ہونا بدیہیات میں سے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم لوگ جو شریعت کو ماننے والے ہیں، یدن بیدن، دست بدست، مراد کیا؟ نسل در نسل، وراثت کے طور پر ہم تمام متشرعہ جتنے بھی شریعت کو ماننے والے ہیں، سب کے ذہن میں یہ بات راسخ ہے، جس پر کوئی لمبے چوڑے استدلالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پانی مطہرات۔ آپ کسی بھی شریعت کو ماننے والے شخص سے کہیں کہ فلاں شے نجس ہو گئی ہے، تو پہلا جملہ اس کے منہ سے یہی نکلے گا، اس کو پانی سے دھو لو، اس کو پانی سے پاک کر لو۔ تو یہ ہمارے افکار میں نسل در نسل موجود ہے، یعنی گویا یہ ایسا ایک امر بدیہی ہے کہ جس پر ہمیں کوئی لمبی چوڑی دلیلیں دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، امور بدیہیہ میں سے۔ نمبر 2، وَيُمْكِنُ التَّمَسُّكُ أَيْضًا، پانی کے مطہر ہونے پر اس آیت مجیدہ کے ساتھ بھی ہم تمسک کر سکتے ہیں۔ کون سی آیت مجیدہ ہے؟ سورہ فرقان کی، یہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اب یہ جو طہورا ہے، اگر ہم اس طہور کو یعنی مبالغے کے معنی میں بے معنی مطہر لیں، تو ہم نے بلندیوں سے پانی نازل کیا جو کہ طہور ہے، یعنی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، بناء علی ارادۃ المطہریہ، یعنی ہم اس کو مطہر کے معنی میں لیں تو۔ نمبر 3 کہ پانی مطہرات میں سے ہے، فرماتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے۔ کون سی؟ روایت صحیحہ ہے داؤد بن فرقد کی، عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ روایت صحیح ہے داؤد یہ ہے کہ امام نے فرمایا، توجہ کے ساتھ، کانا بنو اسرائیل اذا اصاب احدہم قطرۃ بول، کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو میں سے کسی شخص کو جب کوئی پیشاب کا قطرہ لگ جاتا، یعنی اگر پیشاب اس کے بدن کے کسی حصے پر باہر آ کر گرتا اور لگ جاتا، قارضوا لحومہم بالمقاریض، مقراض یعنی کینچی، تو کینچیوں کے ساتھ وہ پاک اس طرح نہیں کرتے، بلکہ جہاں وہ پیشاب کا قطرہ لگتا تھا اس گوشت کو وہ قارضو کاٹ دیتے تھے۔ اچھا، پھر وَقَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر یعنی اے مسلمانان اللہ پر تم نے وسعت کی، کیا؟ بِأَوْسَعَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ کتنا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اتنی وسعت جتنی زمین و آسمان کے درمیان ہے، اتنی وسعت یا اس سے بھی زیادہ وسعت اللہ تبارک و تعالی نے تم پر دی، کیا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ الْمَاءَ طَهُورًا، اور اس خالق اکبر نے تم مسلمانوں کے لیے پانی کو طہور یعنی مطہر قرار دیا۔ اب اگر تمہارے جسم کے کسی حصے پر نجاست لگ جاتی ہے، تمہیں وہ کاٹنا نہیں پڑتا بلکہ اسے پانی سے پاک کر دیتے ہو۔
اب یہ رحمت، یہ احسان، یہ محبت وہ تو آ گئی ادھر سے۔ آگے معصوم فرماتے ہیں فَانظُرُوا کَیْفَ تَکُونُونَ، اب ذرا تم دیکھو تم کیسے ہو، تم کیا کرتے ہو۔ مرادی معنی یہ کریں گے بس اب تم غور کرو کہ اتنی اس کی رحمت واسعہ کے بعد کہ اتنا بڑا احسان کیا، اب تم کیا کرتے ہو، تم کیسے رہتے ہو، یعنی آیا اس کے اس احسان کو یاد رکھتے ہو یا بھول جاتے ہو، مراد یہ۔ نمبر 3 کما یمکن التمسک، بلکہ 4 یمکن التمسک بأوامر الغسل الواردہ فی مثل ثوب والبدن، فرماتے ہیں وہ تمام روایات کہ جن میں یہ حکم آیا کہ اگر لباس نجس ہو جائے، کپڑا نجس ہو جائے تو کیسے پاک کرنا ہے، بدن نجس ہو جائے تو کیسے پاک کرنا ہے، پس اگر یہ پانی مطہر نہ ہوتا تو پھر لباس اور بدن کو پاک کرنے کے لیے یہ حکم نہ آتا کہ اس کو پانی سے اتنی مرتبہ دھو، اتنی دفعہ، تو یہ مطہر تھا، کیونکہ وہ معروف جملہ ہے کہ فاقد شے موتی شے نہیں ہو سکتا، اگر یہ مطہر نہ ہوتا تو پھر اس نجس متنجس لباس یا بدن کو کیسے پاک کرتا، یہ دلیل ہے کہ یہ مطہر ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہو گئی ایک بات۔ پس ہمارے لیے گویا واضحات میں سے ہے، روز روشن کی طرح ہے کہ پانی مطہرات میں سے ہے۔ نمبر 2 وَأَمَّا مُطَہِّرِيَّتُهُ لِكُلِّ مُتَنَجِّسٍ، دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ جو چیز بھی متنجس ہو، کل گزارش کی تھی متنجس کا مطلب ہے جس پر کوئی شاید نجاست لگ جائے، یہ میں نے لباس پہنا ہوا ہے، اب یہ پاک صاف ہے، اگر اس پر کوئی خون کا قطرہ گرتا ہے یہ متنجس کہلائے گا، اگر کوئی پیشاب کا قطرہ لگتا ہے یہ متنجس کہلائے گا۔ ہم نے کہا کہ یہ پانی ہر متنجس کو پاک کر دیتا ہے سوائے مضاف کے کہ جب تک وہ مضاف رہے۔ خوب، اس میں تھوڑا اختلاف بھی ہے۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ ہر متنجس کو یہ پانی پاک کر دیتا ہے، ہر متنجس کے لیے مطہر ہے؟ نمبر 1 فَمُتَسَالَمٌ عَلَيْهَا، پہلی بات یہ مورد اتفاق فقہائے عالم ہے، اس بات پر اتفاق ہے۔ ٹھیک ہے جی، بے شک اس کو اجماع کا نام دے دیں کہ پانی ہر متنجس کے لیے مطہر ہے، الا فی مثل المضاف، البتہ آب مضاف میں اتفاق نہیں ہے، وہاں اختلاف ہے کہ آیا مضاف پانی مضاف رہتے ہوئے بھی یہ پانی جو ہے دوسرا پانی مطلق آیا اس کے لیے مطہر ہے یا نہیں ہے، اس میں بحث ہے، اختلاف ہے تھوڑا سا۔ خوب، وَيُمْكِنُ التَّمَسُّكُ لِذَلِكَ، اس پر ایک اور دلیل وہ بھی دی جا سکتی ہے، کون سی؟ اما بما دل علی مطہریتہ فی بعض الموارد الخاصہ، ہم نے روایات کو دیکھا، روایات نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اگر کپڑا نجس ہو جائے تو اس کو فلاں نجاست ہے تو پانی سے اتنی مرتبہ دھو، اگر تمہارا بدن نجس ہو جائے تو اس کو پانی سے اتنی مرتبہ دھو۔ یہ جو روایات میں ثوب اور بدن، لباس اور بدن کا ذکر ہے اور ان کی نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی کا حکم دیا گیا، پس یہ دلیل ہے کہ جو شے بھی متنجس ہوگی اس کو پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ کوئی کہے کہ جناب روایات میں فقط کپڑوں کا ذکر ہے، بدن کا ذکر ہے،
تو ہو سکتا ہے یہ حکم ثیاب اور بدن کے لیے مختص ہو، کوئی قاعدہ کلیہ نہ ہو۔ فرماتے ہیں بعد الغاء خصوصیت الموارد، فرماتے ہیں موارد میں خاص نہیں ہے۔ بھائی پانی کیوں ڈالنا ہے بدن پر؟ اس لیے کہ اس پر نجاست لگ گئی ہے، تو پس وہ نجاست بدن پر لگے تو پانی پاک کر سکتا ہے، کسی اور چیز پر لگے تو بھی پانی پاک کر سکتا ہے۔ یہ کوئی ان موارد کے ساتھ کہ فقط بدن پر نجاست ہو تو پانی اس کو پاک کر سکتا ہے، کسی اور پر نہیں کر سکتا، یا صرف لباس پر ہو، فرماتے ہیں نا، یہ موارد بطور شاہد ہیں، یہ سائل کا سوال تھا، لیکن اس مقصد یہ نہیں ہے کہ فقط ثیاب اور بدن کے حد کا یہ مطہر ہے، باقیوں کا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ دو ہو گئے۔ نمبر 3، او بے موثقہ، پہلے اما آیا تھا نا، اب آیا او بے موثقت عمار، عمار بن موسیٰ ساباتی، اس کی یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اس روایت میں کیا ہے، بڑا توجہ کے ساتھ، کہ فی من را فارتن متسلختن فی اناہی، ایک شخص کا کوئی برتن تھا، کوئی بڑی بالٹی شالٹی، کوئی ٹپ شپ اس قسم کی چیز تھی، اس نے دیکھا کہ اس میں چوہا تھا جو کہ گل چکا تھا، یعنی چوہا مرنے کے بعد اس میں گل چل گیا تھا۔ الذی توضع، اس نے اسی پانی سے وضو کر لیا، او غسل ثیابہ بہ، یا اس نے اس سے اپنے کپڑے دھو لیے۔ ایک بڑا برتن تھا جس میں چوہا مر چکا تھا، صرف مرا نہیں تھا بلکہ وہ گل چکا تھا، اس نے اس سے وضو کر لیا یا کوئی کپڑے شپڑے دھو لیے۔ تو امام نے فرمایا یغسل کل ما اصابہ ذلک الماء، وہ اس برتن والا پانی کہ جس برتن میں چوہا مرا ہوا اور گلا ہوا تھا، جس شے پر وہ پانی لگا ہے، یغسلو، یہ اس کو دھوئے گا، یا اگر یغسل پڑھیں گے تو یغسل کل ما اصابہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب امام کا یہ جو فرمان ہے ہم نے اس کو سمجھ رکھنا ہے کہ امام نے فرمایا یغسل کل ما اصابہ ذلک الماء، وہ اس برتن، جس برتن میں چوہا مرا ہوا تھا اور گلا ہوا تھا، کہ وہ پانی جس شے کو لگا ہے اس کو دھوئے گا۔ تو یغسلو کس سے دھوئے گا؟ پانی سے دھوئے گا، تو پانی مطہر ہوگا تو اس کو فائدہ ہے نا، اگر پانی مطہر نہ ہو تو پھر اس کے دھونے کا فائدہ۔ فَإِنَّ مُقْتَضَى الْعُمُومِ فِيهَا، امام کا یہ فرمانا کہ یغسل کل ما اصابہ، یہ عموم تقاضا کرتا ہے کہ مطہریت الماء لکل متنجس بذلک، کہ پانی ہر متنجس کے لیے مطہر ہے، لہذا جو چیز بھی متنجس ہوگی پانی اس کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3، وَأَمَّا مُطَهِّرِيَّتُهُ لِلْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ، یہ بھی ہم نے کہا کہ اگر خود پانی متنجس ہو جائے، کوئی بالٹی پڑی تھی ہمارے پاس پانی کی، اس میں کوئی قطرہ خون کا گر گیا، کوئی پیشاب کا گر گیا، وہ نجس ہو گیا، کوئی بھی پانی، ابھی مضاف کی بات نہیں ہو رہی، مضاف نہیں تھا لیکن وہ پانی نجس ہو گیا، تو ہم نے کہا اگر خود پانی متنجس ہو جائے تو اس کو بھی یہ پانی ہی پاک کرے گا۔ اچھا جی، پانی متنجس کو بھی پانی پاک کرے گا، مائع متنجس کے لیے بھی مائع جو پانی ہے یہ مطہر ہے۔ دلیل فرماتے ہیں، دلیل موجود ہے، لعموم التعلیل،
ہمارے پاس روایت صحیح ہے ابن بزیع موجود ہے، امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، اور اس روایت میں جو علت بیان کی گئی ہے اس علت میں عموم پایا جاتا ہے، جس سے لگتا ہے کہ وہ متنجس چاہے پانی بھی کیوں نہ ہو تو بھی اس کے لیے دوسرا پانی مطہر ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے یہ فرمایا ماء البئر واسع لا یفسدہ شیء، کنویں کا پانی وسیع ہے یعنی کثیر ہے، وہ خراب نہیں ہوتا، اس کوئی شے خراب نہیں کرتی، ہاں الا مگر یہ کہ ان یتغیر ریحہ او طعمہ، مگر یہ کہ نجاست کی وجہ سے اس کا ذائقہ یا اس کی بو متغیر ہو جائے نجاست کی وجہ سے، پھر فَيُنْزَحُ، پھر اس میں سے کنویں میں سے ناس یعنی پانی نکالا جائے گا، حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ، حتیٰ کہ وہ جو اس کی بدبو یعنی اس کی بو جو بدبو میں تبدیل ہو گئی تھی نجاست کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے، اور یطیب طعم۔ کیوں؟ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً، کیوں جی کنویں سے ڈول نکالیں گے تو وہ اگر اس کا جب رنگ بو ذائقہ ٹھیک ہو گیا تو پاک ہو جائے گا، فرماتے ہیں اس لیے علت پر غور کرنا، لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً، اس لیے کہ کنویں کا ایک منبع ہے، مادہ کیا کہ نیچے زمین سے مسلسل پانی اس کنویں میں آتا رہتا ہے، وہ نیچے والے جو مرکز ہے تحت الارض اس پانی کے ساتھ وہ مربوط ہے، اس کا ایک منبع ہے، لہذا اس لیے پس فَإِذَا اتصل القلیل المتنجس، لہذا اگر کوئی پاب قلیل متنجس متصل ہو جائے کور کے ساتھ، کفا ذالک فی حصول الطہارۃ لہ، تو اس ماء قلیل کی طہارت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ کور کے ساتھ متصل ہو گیا۔ او جیسے ہم نے کنویں سے ڈول نکالے تھے تو ہم نے کہا پاک ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مادہ نیچے منبع ہے، تو یہاں پر اگر یہ قلیل ہے ادھر کر ہے تو کر ماشاءاللہ آب کثیر ہوتا ہے۔ نمبر 4 وَأَمَّا عَدَمُ تَطْهِيرِهِ لِلْمُضَافِ، یہ جو کہا گیا کہ پانی ہر متنجس کے لیے مطہر ہے، ہر متنجس کو پاک کر سکتا ہے سوائے مائع مضاف کے، کہ جب تک وہ مضاف ہو یہ اس کے لیے مطہر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ إِلَّا الْعَلَّامَةُ، اس حکم میں بھی سوائے علامہ کے کوئی اور مخالف نہیں ہے، وہ اختلاف نظر رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر مضاف کو بھی جاری کے ساتھ یا کچھ ساتھ متصل کر دیا جائے تو پاک ہو سکتا ہے، بہر ان کا اپنا نظریہ ہے لیکن باقی متفق نہیں ہو۔ پہلی بات نمبر 1 کہ لم یخالفی، اس حکم پر کہ مضاف جب تک مضاف ہے پانی مطہر نہیں ہے، سوائے علامہ کے باقی سب کا اتفاق ہے کہ وہ مضاف جب تک مضاف ہے پاک نہیں ہوتا۔ فَلِلْقُصُورِ فِي الْمُقْتَضِي، جو ادلہ تقاضا کرتی ہیں کہ پانی متنجس چیزوں کو پاک کر دیتا ہے، وہ اس مضاف متنجس کے مضاف رہتے ہوئے اس کے لیے مطہر ہونے پر وہ ادلہ رد کرنے سے قاصر ہیں۔ فَإِنَّ التَّعَدِّي مِنَ الْمَوَارِدِ الْخَاصَّةِ لَا وَجْهَ لَهُ بَعْدَ احتمال الخصوصیہ، کہ اگر چند ایک موارد پر یہ حکم آیا کہ پانی فلاں کے لیے کہ مطہر ہے فلاں کے لیے، اگر خاص موارد کا کوئی ذکر ہے بھی صحیح تو فرماتے ہیں وہاں سے تعدی کرنا اور حکم کلی کر دینا اور یہ کہہ دینا حتیٰ کہ وہ پانی مضاف ہو تو بھی وہ اگر اس کے ساتھ مجھ سے کوئی پاک ہو جائے گا، فرماتے ہیں نا، احتمال ہے کہ وہ انہی موارد کے لیے ہو جہاں اس کا ذکر ہوا ہے اور وہ مضاف کو شامل نہیں ہے۔
اب کوئی کہے کہ جناب اوپر جو روایت موثقہ گزری تھی عمار بن موسیٰ صحاباتی کی، امام نے فرمایا تھا یغسل کل ما اصابہ ذلک الماء، کیا اس میں عموم نہیں ہے کہ یہ آب مضاف جو ہے اس میں بھی ہم اگر دوسرا پانی ڈال دیں، مثلا کثیر یا جاری کے ساتھ متصل کر دیں تو بس پاک ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں نا، وموثقۃ عمار لا يمكن التمسک بہا، اس مائع مضاف کے مسئلہ بارے میں ہم اس روایت موثقہ جو ابھی ہم نے اوپر پڑھی عمار بن موسیٰ صحاباتی کی، اس سے تمسک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ پوری توجہ فرماتے ہیں لعدم صدق الغاسل، معصوم نے فرمایا کہ جس پر اس برتن والا پانی لگے اس کو دھوئے، یہ مائع مضاف کو دھویا تو نہیں جاتا، جہاں غاسل تو نہیں ہوتا یا تغسیل تو نہیں ہوتی، یہاں تو فقط اس کو اس کے ساتھ رب دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہاں غاسل صادق نہیں آتا، وہاں امام نے فرمایا بات کی ہے غاسل کی، دھونے کی یا تغسیل کی، وہ یہاں صادق نہیں آتی، لہذا اس سے تمسک نہیں کر سکتے۔ خوب اجل، ہاں، تطہیرہ لا من باب الاستہلاک وصال باب انتفاع موضوع، یہ علیحدہ کہ اگر آپ اس میں دوسرا پانی اتنا ملاتے ہیں حتیٰ کہ وہ غالب آ جاتا ہے اور جو مضاف تھا وہ اس میں ختم نظر ہی نہیں آتا۔ فرماتے ہیں یہ سالبہ بانتفاع موضوع ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب مضاف رہا ہی نہیں ہے، وہ ہم کہہ رہے تھے جب تک مضاف ہے پاک نہیں ہو سکتا، اور اگر اس میں دوسرا پانی اتنا آ گیا کہ وہ مضاف نہ رہا تو یہ سالبہ بانتفاع موضوع ہے، یعنی گویا مضاف ہی نہیں ہے تاکہ وہ اختلاف کیا جائے، پھر وہ مطلق بن جائے گا۔ مطلق ہے تو ویسے ہی پاک ہے اور قاعدہ طہارت اس پر جاری ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ